علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارات ریل پلیس پہنچ چکی تھی، جس کا بہت خوبصورتی سے پھولوں اور ارکے گلاب سے ویلکم کیا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ فہد اور امل بہت پیارے اور کیوٹ لگ رہے تھے۔ امل بہت خوش تھی کیونکہ وہ سسرال کی پہلی شادی اٹینڈ کر رہی تھی۔ حیدر صاحب اور فہمیدہ بیگم بھی بہت خوش تھے، اور نادیہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار ریان کو چڑھا رہی تھی۔ ریان اسٹیج پر جا کر بیٹھا تو خضر، دانش اور احتشام بھی اسٹیج پر اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ یار منہ تو صحیح کر، سب تیرا منہ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے مار کے بٹھایا ہے۔ دانش ریان کی طرف دیکھ کر بولا، جو منہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا کروں، خوشی سے بنگڑا ڈالوں؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا، یار کم سے کم تھوڑا مسکرا تو سکتا ہے نا، اپنی بربادی پر کون مسکراتا ہے یار، سمجھا اسے۔ وہ خضر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، وہ صحیح کہہ رہا ہے یار، کم سے کم منہ تو صحیح کر، چلے جاؤ جہاں سے، اس سے پہلے میں شادی وادی کا خیال کیے بغیر تم لوگوں کو پیٹنے لگوں۔ وہ چڑھتا ہوا بولا، چھوڑ اسے، یہ نہیں سننے والا، یہ مجنون ہو گیا ہے مشق کے پیار میں۔ احتشام کی بات پر دونوں نے اپنی ہنسی دبائی۔ ریان نے اسے گورا، اگر آپ لوگوں کا ختم ہو گیا ہو تو ہمیں بھی تھوڑا ٹائم اپنے بھائی کے ساتھ گزارنے دیں۔ فہد ان تینوں سے بولا، جو کب سے ریان کے ساتھ گوند کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ جی بھائی۔ وہ اٹھ کے چلے گئے تو فہد ریان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اور بھائی کیسا لگ رہا ہے دلہا بن کر؟ فہد اسے مسکراتے ہوئے بولا، بس کریں بھائی۔ وہ دوسری طرف منہ کر گیا، یار حد ہے، لوگ اپنی شادی میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور تو ہے کہ منہ لٹکا کر بیٹھا ہے، کم سے کم تھوڑا تو مسکرا۔ تو لوگوں کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوتا جو پاپا نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ریان تیری شادی ہونے والی ہے کچھ دیر میں، اور تو اس طرح کر رہا ہے۔ وہ اداس ہو کر بولا، ہاں تو کیا کروں میں، بتائیں آپ۔ کچھ مت کر، پر یہ مایوسی ہٹا اپنے چہرے سے۔ منہا بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہاں کتنی اچھی ہے وہ تو مجھے ہی پتا ہے۔ اسے فوراً وہ تھپڑ اور وہ غصوں یاد آئے جو اس نے اب تک منہا سے کھائے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ تیری بیوی بن جائے گی۔ وہ اس کی بات سن کر منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ فہد نفی میں سر ہلانے لگا، ارے واہ، آج تو بڑے ڈیشنگ لگ رہے ہو۔ ریان کا ایک کزن ریان سے گلے ملتا ہوا بولا، تھینکس، اس نے مختصر جواب دیا۔ ریان نے نیو بلیو شیروانی اور سیم قلعہ پہنا ہوا تھا، اور ساتھ میں کچے پہنے ہوئے تھے۔ اس کا کلر چمک رہا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، پر چہرے کی مسکراہٹ غائب تھی۔ منہا تیار ہو کر ہال کے کمرے میں بیٹھی تھی، ساتھ میں دعا اور اس کی باقی دوستیں بھی تھیں۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ملٹی کلر کا شرارہ پہنا تھا، جس کی میرون شرٹ، گرین دوپٹہ اور گرین اور میرون لہنگا تھا، ساتھ میں گرین جیولری تھی۔ دو سائیڈ کی ماتھا پٹی لگائی ہوئی تھی۔ میک اپ ویسے تو لائٹ تھا، پر منگنی والے دن سے زیادہ تھا۔ اس کی شرٹ کا گلا جو کہ کندھے تک پھیلا ہوا تھا، اس کا اونچا جوڑا نما ہیئر سٹائل بنایا گیا تھا، جس میں سے کچھ لٹیں کرل کر کے چہرے پر چھوڑی گئی تھی۔ سبز آنکھیں میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی، اور لائٹ ریڈ لپ لوز لگایا گیا تھا۔ ناک کی تار بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا پورا دوپٹہ پیچھے کمر پر تھا۔ مہندی کا رنگ اس کا بہت ڈارک آیا تھا، جس میں اس کی دو دائیاں کلیاں چمک رہی تھی، جس میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ یار ماشاءاللہ، آج تو بالکل پری لگ رہی ہو۔ دعا منہا کو بولتے ہوئے مسکرانے لگی۔ ہم ماشاءاللہ، باقی گرلز بولی۔ منہا زبردستی ہلکا سا مسکرا کے نیچے منہ کر گئی۔ تیرا دلہا بھی بہت ہینڈسم ہے یار، کمال جوڑی لگے گی تم لوگوں کی۔ نائلہ بولی، ماشاءاللہ بولو، نظر مت لگا دینا۔ عاشی فوراً بولی، یار نصیب بھی کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا جس سے پورے 2 سال تیری بنی نہیں، کسے پتا تھا وہی تیرا ہم سفر نکلے گا۔ دعا سوچتی ہوئی بولی۔ منہا کا چہرہ مزید اتر گیا اس کی بات پر۔ اداس کیوں ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے اسے تیرے نصیب میں لکھا ہے تو کچھ سوچ کر ہی لکھا ہوگا۔
دعا اسے گلے لگاتی ہوئی بولی، جس پر منہا نے نم آنکھوں سے سر ہاں میں ہلایا۔ دروازہ کھلا تو سب لڑکیاں کھڑی ہو گئی۔ نکاح کے لیے قاضی صاحب اور ریان اور منہا کی ممی پاپا اور رشتہ دار آئے تھے۔ منہا نے اپنی انگلیاں مروڑنا شروع کر دی گھبراہٹ کی وجہ سے، اور نظریں جھکا گئی۔ دعا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ منہا کے پاپا اور مما اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ قاضی صاحب اور باقی لوگ سامنے۔ منہا شیخ ولد وحید شیخ، آپ کا نکاح ریان خان ولد وحید خان کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ سب کی نظریں منہا پر تھی۔ جی جی قبول ہے، اس کے منہ سے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ نکلے تھے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آخری بار پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ اس نے اپنے آنسو پیے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ منہا کی مما نے اسے نم آنکھوں سے گلے لگایا۔ اس کے بعد منہا کی پھپھو اور پھپھا اور باقی لوگوں نے مبارکباد دی۔ قاضی صاحب اور باقی رشتہ دار روم سے باہر لڑکے کی جانب چل دیے۔ ریان خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح منہا شیخ ولد وحید شیخ سے بعوض 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ ریان سے پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ ریان نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور گہرا سانس لیا۔ قبول ہے۔ ہر جگہ خوشیاں پھیل گئی اور مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگی۔ تمام فاد نے ریان کو آ کر مبارکباد اور گلے لگایا۔ خضر اور دانش نے بھی اسے مبارکباد دی اور احتشام کے بعد مہمان اس پر ٹوٹ پڑے۔ منہا کو روم سے باہر لایا گیا تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ ریان نے ایک نظر اٹھا کر دشمن کی طرف دیکھا جس کا حسن قتل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھتا رہا، پھر خضر کے ہلانے پر ہوش میں آیا۔ کیا بات ہے، کہیں فدا تو نہیں ہو گئے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا تو باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ ریان نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ منہا کو آہستہ سے ریان کے پاس بٹھایا گیا، پر ریان نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ جوتا چپائی اور دودھ پلائی میں دعا اور اس کے دوستوں نے اسے خوب لوٹا۔ جب سب مہمانوں کے گفٹ فوٹو شوٹ ختم ہو گئے تو ریان اور منہا کو دلہن دولہا کے پوز بنوانے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ کیمرہ مین نے ان دونوں کے الگ الگ پوز بنوانے شروع کر دیے۔ ریان اور منہا دونوں ہی انکمفرٹیبل تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیمرہ مین کو مارنا شروع ہو جاتے۔ کیمرہ مین ریان کو منہا کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ اس کی کمر پر ڈالنے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامنے کو کہا۔ ریان نے مشکل سے منہا کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ منہا کا دل کیا کہ اس کا ہاتھ توڑ دے، پر وہ صبر کے گھونٹ پیتی رہی۔ تیرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں۔ کیمرہ مین نے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونے کو کہا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ پھر ان کو گھٹنوں پر بیٹھ کر منہا کا ہاتھ تھامنے کا کہا گیا تو ریان گھٹنوں پر جھکا پرپوز کرنے والے سٹائل میں اور منہا کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر ان دونوں کو ساتھ ہلکے ہلکے قدم بڑھانے کو بولا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ہر آنکھ نم ہو گئی۔ منہا روتے ہوئے سب سے ملی اور اپنے ماما پاپا کے گلے لگ کر رونے لگی، پھر دعا اور پھپھو کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آخر میں اپنی دوستوں اور رشتہ داروں سے مل کر گاڑی میں رخصت ہو گئی۔ پورے راستے ریان اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا۔ ایک دو بار اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ منہا گھر پہنچی تو اس کی خوش آمد سب نے بہت پیار سے کی اور اسے پیار کیا۔ سب رسمیں ختم ہوئی تو منہا کو آرام کرنے کے لیے ریان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ منہا کمرے میں بیٹھی روم کا جائزہ لینے لگی تو اسے وہ دن یاد آنے لگا جب وہ پہلی بار اس روم میں آئی تھی۔ تب اس کی ریان سے اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی اور آج وہ اسی کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ ہائے میری قسمت،
منہا دل میں بول کر بیڈ سے ٹیک لگا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سیدھے ہو کر کمرے کا جائزہ لیا تو ابھی بھی وہ نہیں آیا تھا۔ اچھا ہوا نہیں آیا، منہا شکر ادا کرتی ہوئی بیڈ سے کھڑی ہو کر ڈریسنگ کی طرف گئی اور اس کے سامنے خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے آج ٹک ٹاک نہیں بنائی تو اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکال کر شیشے کے سامنے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے لگی۔ 3-4 ویڈیو ہی بنائی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ریان اندر آیا۔ منہا اتنی کھوئی ہوئی تھی ویڈیو میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ریان صاحب دیکھ رہا ہے۔ منہا نے ویڈیو سیو کر کے جب شیشے میں دیکھا تو اسے ریان کھڑا نظر آیا جو اس کی تمام کارروائی کافی دیر سے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے گھورتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ منہا نے ابھی سکون کا سانس لیا اور اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کیا اور اپنا جوڑا کھولنے لگی۔ ریان باتھ روم سے نکلا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ بہت محنت کے بعد اس کا جوڑا کھلا تو بال کمر پر بکھر گئے اور وہ اپنی جیولری اتارنے لگی۔ ریان کی نظر بیچ بیچ میں پھسل کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں میں اب تک ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ منہا اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی اور باری جوڑے سے آزادی پائی اور اسے الماری میں رکھا۔ مرے مرے قدموں سے بیڈ تک پہنچی تو ریان سو چکا تھا۔ ایک سائیڈ خالی تھی۔ منہا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وہاں لیٹے۔ بہت ہمت کرنے کے بعد منہا سائیڈ پر اپنے آپ کو سمیٹ کر لیٹ گئی اور اپنے وجود پر کمفرٹر اوڑھ کر ایک نظر ریان کی طرف دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ منہا نے 2-3 بار آنکھیں کھول کر چیک کیا کہ وہ سویا بھی ہے یا نہیں اور پھر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ریان کو اپنے چہرے پر کسی نرم اور ریشم جیسی چیز محسوس ہوئی جس میں بھینی سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ریان گہری نیند سے باہر آیا تو اپنے آس پاس کا جائزہ لیا تو اسے پتہ چلا کہ منہا کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے چہرے سے اس کے بال ہٹائے اور اٹھ کر بیٹھ کر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ بال اپنے اور اس کے دونوں تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے تکیے سے اس کے بال ہٹا کر سمیٹ دیے اور ایک نظر پھر اس کی طرف ماری اور لیٹ گیا۔ 1 گھنٹے بعد پھر وہی احساس اور خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ اسے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر وہی حالت تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے اس کے بال ہٹائے اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر بالکنی سے آتی ہوئی ہوا سے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے بال ریان کے چہرے پر کیوں آ رہے ہیں۔ ریان نے اس سے بڑی نظر اس کی طرف ماری جو اس کی نیند اڑا کر خود نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ریان کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس کے اوپر جھکا، اس کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے تھوڑا اوپر اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اس کے بال نیچے سے نکالنے لگا۔ اس نے اس کے سارے بال دوسری سائیڈ پر کیے اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت معصوم لگتی ہے، سوتے ہوئے اور جاگتے وقت چڑیل۔ استغفر اللہ۔ وہ بند آنکھوں پر بچھی لمبی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد نہیں رہا اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی منہا کی کمر کے نیچے تھا۔ منہا کو جب کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے ڈر کے آنکھیں کھولی۔ اس کی آدھی چیخ ہی نکلی تھی کہ ریان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ منہا آنکھیں پاڑے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا جو اتنی رات کو چیخ رہی ہو؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ منہا کچھ دیر سے ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر غصے سے اس کے ہاتھ پر کاٹا۔ اوچ جہل لڑکی! ریان اپنا ہاتھ درد سے ہلاتا ہوا بولا۔ منہا اسے غصے سے گھورنے لگی اور اسے دھکیلنے لگی۔ ہٹو میرے اوپر سے! وہ اسے دھکا دیتی ہوئی بولی۔ ریان کو اس نے پرے پھینکا اور خود اٹھ کر بیٹھی۔ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے گھورنے لگے۔ بے خدا انسان شرم نہیں آتی، سوئی ہوئی لڑکی کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ ریان اس کی بات پر جل بن کر اس کی طرف لپکا۔ خبردار جو میرے قریب آئے تو وہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے دھمکی دے رہی تھی۔ اچھا کیا بولو گی سب کو؟ یہ بتاؤ ذرا۔ وہ ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ میں بولوں گی کہ میں یہ بولوں گی کہ تم۔ اسے اب اپنے کہے الفاظ سمجھ آئے تو وہ بڑبڑانے لگی۔ میں بولوں گی تم مجھے مار رہے ہو۔
اسے کچھ نہ سمجھ آیا تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اچھا تم جھوٹ بولو گی؟ ہاں۔ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ تو میں اس جھوٹ کو سچ ہی کر دیتا ہوں اور آج 2-4 لگا ہی دیتا ہوں۔ اس کی بات پر منہا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ خبردار جو مجھے مارا تو اس نے فوراً اپنے بچاؤ کے لیے تکیہ اٹھا لیا۔ ریان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو منہا نے تکیہ اس کے منہ پر مارنے لگی۔ ہٹو جہاں سے، وہ تکیہ چلاتے ہوئے بولی۔ منہا۔ ریان بولا، ایک تو میرے ساتھ بیہودہ حرکتیں کرتی ہو، اوپر سے مارنے کی دھمکیاں دیتی ہو۔ میں نے کوئی بیہودہ حرکت؟ مجھے نہ کچھ سننا ہے نہ جہاں سونا ہے۔ وہ اپنا تکیہ لے کر صوفے پر چلی گئی، جبکہ ریان اسے کھلے منہ سے دیکھتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ ہر بار یہ لڑکی اسے غلط سمجھ کر بنا اس کی بات سنے اس کے بارے میں کچھ بھی سوچ لیتی ہے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول انتہائی زیادہ انٹرسٹ ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئی ہوگی۔ اور اگر آپ اس کا یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو براہ کرم سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کی آراء اور کمنٹس پر منحصر ہے۔ جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنا جلدی نیکسٹ والا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، آپ خود بھی اس کو سنیں گے، دیکھیں گے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ اور اس ناول سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے دوستو، اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے ناول یا کہانی جیسی بھی ہو، انسان کو اس سے بہت زیادہ سبق آموز باتیں مل جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہماری چاہت کے خلاف بھی بڑے اگر فیصلہ کر دیں تو ہمیں اللہ کی رضا سمجھ کے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس چیز میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی جو مدد ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور جس کام میں ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔